ذرا سوچیں، اگر آپ کے پاس دنیا کا سارا سونا ہو لیکن آپ کے پاس اسے بانٹنے والا کوئی اپنا نہ ہو تو کیا وہ سونا واقعی آپ کو خوشی دے سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سب کچھ مل گیا، مگر پھر بھی وہ اکیلی تھی۔ ایک سنسان گاؤں کے کونے میں ایک ٹوٹا ہوا کچا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی عائشہ، ایک ایسی لڑکی جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی بہن بھائی۔ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ رات کو جب سب گھروں میں روشنی ہوتی تو اس کے گھر میں اندھیرا ہوتا۔ کبھی وہ بھوکی سو جاتی، کبھی صرف پانی پی کر، لیکن پھر بھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا اللہ تو ہے نا، بس مجھے یہی کافی ہے۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ زمین پر بیٹھی اور مٹی ہٹانے لگی۔ ایک پرانا سا صندوق ظاہر ہوا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا اور جیسے ہی کھولا، روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اندر چمکتا ہوا سونا ہی سونا تھا۔ عائشہ کے آنسو نکل آئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، آج اگر میری ماں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ وہ خزانہ لے کر واپس آ رہی تھی، لیکن آج بھی وہ اکیلی تھی۔ کوئی نہیں تھا جسے وہ یہ خوشی بتا سکے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ 3 آدمی سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ خزانہ ہمیں دے دو ورنہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ جو اس کی حفاظت کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میرے پاس کوئی نہیں، لیکن میرا اللہ ہے اور میں یہ غلط کام نہیں کروں گی۔ اتنے میں کچھ گاؤں والے وہاں آ گئے۔ وہ آدمی ڈر کر بھاگ گئے۔ عائشہ بچ گئی، لیکن اس کے دل کی تنہائی ختم نہ ہوئی۔ اس رات عائشہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سونے کا خزانہ رکھا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، یا اللہ، یہ سونا کس کام کا جب میرے پاس بانٹنے والا کوئی نہیں۔